وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے پھر اس میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، ردائے گم رہی کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کسی بھی حال میں کہیں سے بھی پکارے وہ سنتا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحم کرتا ہے، وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل کاروان فکر و فن شمالی امریکہ کی جانب سے آج ہمارا موضوع ہوگا ادبی اقدار، ذرائع ابلاغ میں ادبی اقدار کا فقدان، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارا جیسے کہ 2 حصوں پہ، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کے بارے میں تفصیل بتاؤں، کاروان فکر و فن کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ کاروان فکر و فن شمالی امریکہ پچھلے 35 سے 40 سال سے یہاں پہ ادبی پروگرامز کر رہی ہے، بہت سے ادبی مشاعرے اور اس طرح کی کانفرنس اردو اور ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی رہی اور منعقد کراتی رہی یہاں پہ۔ اس کے روح رواں ہیں جناب وکیل انصاری، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ ہیں ہمارے وکیل انصاری صاحب، جو پچھلے 40 سال سے اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کاروان فکر و فن کے ہمارے صدر ہیں جناب مقصد ندیم، بہت سینئر شاعر ہیں، ان کا باقاعدہ تعارف میں کرواؤں گا جب ان کو بلاؤں گا۔ وہ ہماری کاروان فکر و فن کے صدر ہیں۔ ہماری نائب صدر محترمہ کانیہ ادا صاحبہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں، وہ اس تنظیم کی نائب صدر ہیں۔ اور جو میں نے پہلے تعارف کرایا جناب راجہ اویس صاحب، جو اس پورے پروگرام کو تکنیکی مراحل کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور میں ایز اے جنرل سیکرٹری اجاز بچی اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جمیل عثمان صاحب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے کاروان فکر و فن کے مجلس عاملہ کے سینئر رکن ہیں اور ہمیں مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے الطاف ترمسی اور فرد ندیم ہمایوں آج کسی وجہ سے لیٹ ہے، ابھی تک نہیں آئے، وہ ہمارے مجلس عاملہ کے رکن ہیں۔ تو یہ ہماری پوری تنظیم ہے جو مل کے یہ سارا پروگرام آپ کے سامنے ہر 15 دن کے بعد آپ کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ نئے سے نئے پروگرام، اچھے سے اچھا پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف ہماری تنظیم کا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ذرائع ابلاغ میں ادبی اقدار کا فقدان کے نام سے، پہلے حصے میں 45 منٹ کا دورانیہ ہے اس کا، اس میں ہم گفتگو کریں گے جو کہ ہمارے پینل کے 4 لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اس پروگرام کو شروع کروں، میں آج کی اس محفل کی صدارت کے لیے ادب کا بہت بڑا نام جناب رضا علی عابدی صاحب سے درخواست کروں گا تو میں درخواست کو قبول فرمائیں اور اس پروگرام کی صدارت قبول کریں۔ جناب رضا علی عابدی صاحب۔ میرے لیے باعث اعزاز ہے، میں تو بہت دور کا مشاہدہ کرنے والا ہوں، لیکن دلوں کے معاملے میں آپ سے بہت قریب ہوں۔ آج جیسا میرا دن ہے، آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ سب سے مخاطب ہیں۔ جی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اس کے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم جناب محمود شام صاحب ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ہماری اس دعوت کو قبول فرمائیں۔ جناب محمود شام صاحب، وہ بھی بہت شکریہ۔ جی ہمارے اس محفل کے جو آج کے مہمان اعزازی ہیں وہ فاروق طراز صاحب ہیں، ابھی تک نہیں پہنچ سکے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آ جائیں گے، میں ان کا باقاعدہ تعارف کرا دوں گا جب وہ آئیں گے۔ تو یہ ہمارا پینل کے پہلی تقریب کے جو ہے وہ صدارت اور مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو پہلا حصہ ہے اس میں 4 افراد شرکت کریں گے اس گفتگو میں، جس میں ہمارے سب سے پہلے جناب وکیل انصاری جو ہماری تنظیم کے اس پوری تنظیم کے ہیں روح رواں بھی ہیں اور بڑے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بتا دیں کہ آج کی گفتگو اور آج کا یہ طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے بعد میں باقاعدہ سب افراد کا تعارف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وکیل انصاری صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس معاملے میں بریفنگ کر دیں۔ بہت شکریہ اعجاز۔ اور یہ ایک عنوان جو ہم نے دیا تھا اور جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ایک عام سا عنوان ہے کہ میڈیا کے اندر یا ذرائع ابلاغ کے اندر ادب کا فقدان یا ادبی اقدار کا فقدان۔ بڑی آسان سی بات ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے اور ہم اردو صحافت کو اگر دیکھیں تو اردو صحافت ایک بہت بڑی چیز رہی ہے بر صغیر کی آزادی میں۔ مطلب ہندوستان اور پاکستان کے گزشتہ 150 سال کے اندر اس اردو صحافت نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ آج ہم ایک آزاد قوم کہلا سکتے ہیں۔ یہ اس زبان کی طاقت۔ جب ہم اس مناظر کو جانتے ہیں
کہ 1857 کے بعد کیا ہوا، اردو صحافت نے کیسے انگریز سرکار کے خلاف کیا اقدامات کیے، کیسے رسالے نکلے، کیسے رسالوں کے ایڈیٹروں کو جیل میں ڈالا گیا، کس طریقے سے اردو صحافت اور خاص طور پہ اردو ادبی لوگوں نے اس صحافت کو وہاں پہ لے کے آئے جہاں انگریزوں کو ہار مان کے جاننا پڑا. تو یہ تھا صحافت کا مضبوط کردار. آئیے، میں اس میں لمبا چوڑا لیکچر بالکل نہیں دوں گا، میری بات ہی کیا مختصر کرتے ہوئے دیکھوں گا کہ وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. ایک صدی میں یقیناً پر صحافت میں تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن اس تبدیلی کو اگر ہم آج تبدیلی کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو تبدیلی ہے، وقت کی تبدیلی، تو تبدیلی میں اور کسی چیز کے زوال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ ایک اردو تحریک تھی جس سے کہ بر صغیر آزاد ہوا، لیکن آج ہم آزاد قوم ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ بر صغیر کی آج کل بھی چند باتوں کے علاوہ آج بھی اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. لیکن جس طرح رنگ بدلا ہے، جس طرح چیزیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں اپنے اکابرین سے بات کرنا چاہوں گا. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ دیکھیے، کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی، لیکن ہم ان چیزوں کو ضرور جاننا چاہیں گے کہ ہم کہاں پہ سلپ ہوئے، کہاں پہ آج ہم چیخ کر بولتے ہیں، کہاں پہ ہم یقینی طور پر ہماری تربیت کیسی ہوئی ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو کیبل ٹیلی ویژن آیا اس کی وجہ سے خراب ہوئی، سوشل میڈیا کے وجہ سے خلاف ہوئی، تو پھر ہم کوئی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو آج صحافت اور ادب کے حوالے سے جو افراد بہت مشہور ہیں، اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں، مشہور ایک چیز ہوتی ہے، لیکن جو احترام ہے پوری اردو دنیا میں، جناب رضا علی عابدی صاحب کا براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، جناب محمود شام صاحب کا پرنٹ میڈیا کے حوالے سے. اور ایک اور میں نے کوشش کی ہے کہ جدید لوگ جو کہ ریڈیو ٹیلی ویژن سے منسلک رہیں، راحیلہ فردوس، ہماری ان کا تعارف بعد میں ہوگا، کہ یہ 15 سال پاکستان ریڈیو پہ، پاکستان ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھتی رہی ہیں 9 بجے. تو ان سے سوالات یہ ہوگے کہ آپ کی تربیت کیسے ہوئی، اور اب آپ جب خبریں پڑھتی تھیں اور آج کیا تبدیلی دیکھ رہی ہیں، کیوں دیکھ رہی ہیں، اور کہاں سے یہ تبدیلی آئی. تو بڑے عام سے سوالات ہیں، لیکن یقین کیجیے آج ہم کوشش کریں گے اس فیکٹر کو تلاش کرنے کی جہاں پہ ہمارے یہ جوائن جن ہزاروں لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ کیا ہوا ہے، وہ ینگ لوگ سمجھیں ان بزرگوں سے جن کی زندگی صحافت میں گزر گئی، جن کی زندگی ادب میں گزر گئی. ہم کوشش کریں گے. تو پہلا اس محفل کو گرم کرنے کے لیے پہلا سوال راہیلہ آپ سے ہی کروں گا. ماشاءاللہ آپ پاکستان کی ایک نون پرسن ہیں، اس وقت تو آپ پاکستان میں ہیں، لیکن آپ کو ہم نیو جرسی میں جانتے ہیں. آپ ہمارے دوستوں کے مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں اپنے پورے پینل کا، تاکہ لوگوں کو جو نیا جوائن کر رہے ہیں ہمیں ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس کون کون سے لوگ ہیں. میں بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری راحیلہ فردوس صاحبہ آج اس گفتگو میں شامل ہوں گی. راحیلہ فردوس صاحبہ ایک جانی پہچانی میڈیا پرسن ہے. میں بتا دوں 15 سال پی ٹی وی میں انہوں نے خبرنامہ سے منسلک رہی، 9 بجے کا خبرنامہ پڑھتی رہی، وہاں سے ایوارڈ بھی حاصل کیا. اس کے بعد مختلف ریڈیو اور ٹی وی میں آپ نے بہت سے پروگرام کرتے رہی. گورنمنٹ لیول پہ انہوں نے بہت سے انٹرویوز کیے، بہت سے پروگرام کیے، اور گزشتہ 3 برسوں سے یہ نیو یارک میں آج ٹی وی کا پروگرام کر رہی ہیں، بات سے بات ود راحیلہ فردوس. بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں. اور یہاں کے جتنے بھی کمیونٹی کے پروگرام ہوتے ہیں، جن میں ہمارے قونصلر جنرل کے پروگرام ہوں، پاکستانی کمیونٹی کے پروگرام ہوں، پریڈز ہوں، میلے ہوں، ان سب کو یہ کور بھی کرتی ہیں اور بہت سے پروگرام آرگنائز بھی کرتی ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ شامل ہیں. اس کے علاوہ یہ اسٹار مارکیٹنگ ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، بزم یاور مہندی لائف اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. یہ ہمارے آج کے اس گفتگو کے پینل کا حصہ ہوں گی. اس کے بعد دوسرا نام جو آج کے ہمارے اس پینل میں بہت بڑا نام ہے براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے جناب، اور ادبی حوالے سے بھی، محمود شام صاحب کا. محمود شام صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. 1940 میں یہ جنگ میں پیدا ہوئے. گورنمنٹ کالج جنگ سے فارسی، اردو اور انگریزی میں بیچلر کیا. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے فلاسفی میں ماسٹر کیا ہے، اور کالج میگزین راوی کے ایڈیٹر بھی رہے. 50 سال سے یہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور 16 سال جنگ گروپ سے بھی منسلک رہے. ان کی 20 سے زیادہ کتابیں آ چکی ہیں. ضیاء الحق کے دور میں یہ پابند سلاسل بھی رہے. ان کی بہت سی کتب پہ پابندی بھی لگی، بین بھی ہوئی، لیکن یہ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. 2010 سے یہ ARY ڈیجیٹل گروپ سے وابستہ ہیں. ان کی بہت سی کتابیں ہیں، جن میں آخری رقص، چہرہ چہرہ میری کہانی، نوشتہ دیوار، برطانیہ میں خزاں، اور بھٹو کے آخری ایام.
इसके अलावा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी ले चुके हैं 2010 में। हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे साथ शामिल है और आज की इस तकरीब पे मेहमान खसूसी भी हैं। इसके बाद हमारे ये पैनल के तीसरे गुफ्तगू करेंगे और जो आज की इस तकरीब की सदारत भी फरमा रहे हैं, अदब का बहुत बड़ा नाम, BBC में आपने उनका बहुत नाम सुना होगा, रज़ा अली आबदी साहब, जो कि 1936 में रोड की ज़िला हरदोआरा में पैदा हुए। ब्रॉडकास्टर के शोबे से मुंसलिक रहे, सफ़रनामा निगार भी हैं, साफ़ी भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, मुहक्किक भी हैं। उम्र का एक हिस्सा BBC और उर्दू रेडियो में उन्होंने गुजारा। उर्दू, सिंधी, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी बहुत सी ज़ुबानों में दस्तरस हासिल है। 1950 में पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और 20 बरस की उम्र से ये खबरों के साथ मुंसलिक रहे। 1965 की जंग का पूरा अहवाल इन्होंने खबरों में दिया, सारा उन्होंने उसको देखा भी और इसको लिखा भी और उसको रिपोर्ट भी किया। 30 से ज़ायद किताबें तख्लीक कर चुके हैं। 2013 को बावलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें एजाज़ी PhD की डिग्री भी एजाज़ में दी गई। और इनकी तख्लीकात में हम सब ने पढ़ी हुई किताबें बहुत सी मशहूर, जर्नली सड़क, शीर दरिया, जहाज़ी बाई, रेल कहानी और कुतुब खाना, पहला सफ़र, 30 साल बाद, बच्चों की बहुत सी कहानियाँ, पहला तारा, पहली किरण, मेरी अम्मी, प्यारी अम्मा, उल्टा घोड़ा, काजी का अचार, पहली गिनती और इस तरह अदबी कुतुब में उनकी अपनी आवाज़, उर्दू का हाल, खान साहिब, जाने पहचाने, नगमागर और पहला सफ़र वगैरह बहुत सी किताबें इन्होंने तख्लीक की। और हमारी ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, आज उन्होंने हमारी दावत पे शमूलियत इख्तियार की और आज की सदारत को कबूल फरमाया। मैं अब वकील अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस पैनल को आप इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें और आज का जो पहला हिस्सा है अदबी किरदार का फुकदान जो ज़राए अबलाग में है उस पर सियासत गुफ्तगू होगी। जनाब वकील अंसारी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, बहुत खूबसूरती से तुमने बहुत जल्दी। तो ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि हमारे साथ कौन सी शख्सियात हैं। आज बाकी सहाफ़त और अदब के हवाले से देखा जाए तो ये शख्सियात मेरा ख्याल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन लोगों का जिक्र किए बगैर। मेरी खुशकिस्मती, कारवान फ़िक्र फ़न की खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ हैं। तो राहिला का ये है कि मैंने आपसे जो सवाल कर रहा था कि माशाल्लाह जब आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविज़न को, तो उस वक़्त आपकी कोई तरबियत हुई थी या आप चूँकि माशाल्लाह एक सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ था, या ये किस तरीके से आप खबरें पढ़ने के लिए दाखिल हुई? मेरे ज़हन में कुछ और भी सवाल था कि आजकल तो बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है टीवी पे आने के लिए, लेकिन बहरहाल आप मुख्तसरन बताइए हमें कि आप एक मरकज़ी खबरें पूरे पाकिस्तान को सुनाती थीं और वो थी, माफ़ कीजिएगा, वो थी, बहरहाल कुछ ऐसा होता है। जी, मैं सबसे पहले तो कारवाने फ़िक्र फ़न के जिस प्रोग्राम ने मुझे मदऊ किया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह आपके पैनल में बहुत ही बड़ी-बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और मेरे लिए खास की बात है कि आज इस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हूँ। सवाल है मेरा न्यूज़ के शोबे में आना, तो ये समझिए कि एक जिस तरह हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो जब तालीमी मराहिल से गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान वो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं स्कूल कॉलेज में, वो जो है वो ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करते हैं और प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो बस मेरा हवाला भी यही था कि मैं डिबेट्स की थी, मुख्तलिफ कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स में जाया करती थी और साथ साथ बज़्म तलबा जो हमारा रेडियो पाकिस्तान का एक बिल्कुल आप इतनी अच्छी बातें कर रही थी कि आपको काट दिया गया। ऑडियो बंद हो गया। उनके सर्वर्स का प्रॉब्लम है, सिग्नल उनका कमजोर है। ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये प्रॉब्लम होती है सिग्नल की, और वो बैठी भी इस वक्त गाँव में बैठी हुई हैं, इसलिए मेरा उनका प्रॉब्लम आ रहा है। जी वकील भाई आप जारी रखें महमूद शाम साहब से। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल इसी तरह करता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि अगर एक आध मिनट में वो आ जाती हैं, क्योंकि वो ऑफ हो गई थी, इसका मतलब आने की कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह सुनेंगे। तो देखा ये जा रहा है कि उनको चूंकि वो डिबेट में हिस्सा लेती थी, अच्छा बोलती थी, अच्छी आवाज थी, तो मीडिया में तशरीफ लाई। मैं हूँ शाम साहब से न सिर्फ मैं ज़ाती वाक़ियत है, मुलाकातें हैं, खुद आजकल माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉलम के हवाले से इनके कॉलम छपते रहते हैं। भाई ये
सवाल तो बड़ा आम सा है कि मीडिया में अदबी इक़्तिदार का फक़दान। मैंने शायद आपसे जब बात कर रहा था तो ये भी बात कर रहा था कि किस तरीके से और किस तरह हमारी चंद लोग थे जो सहाफ़त में थे, चाहे शोरिश काश्मीरी को ले लें, और अगर देखा जाए तो बड़े बड़े लोगों को आप देखें कि ले लें, जिन्होंने सहाफ़त के अंदर तहलका मचा रखा, लेकिन अदबी जो तौर तरीके थे, अदब के हवाले से जो तौर तरीके थे, तो अदब का दामन भी हाथ से नहीं जाने दिया। तो लिहाजा हमारी सहाफ़त के अंदर एक अदब रहा। आज आपके कॉलम जब हम पढ़ते हैं तो उन कॉलमों में भी हम एक अदबी रंग देखते हैं, एक ऐसी चीज़ देखते हैं, महमूद शाम साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये देखते हैं कि उसको किस तरीके से कॉलम को, ये बात को कहा जाए। आप क्या सोचते हैं कि आज जो कुछ हमारे अतराफ हो रहा है, आप उससे किस हद तक वाकिफ हैं? यकीन तौर पे आप वाकिफ हैं, और किस हद तक हम क्यों नुज़ूल की तरफ जा रहे हैं, वो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे। तो जो आपके जहन में था, तो आप अपनी बात को वहीं से शुरू करें जहां से आप करना चाहें। बीच में अगर कोई सवाल हुआ तो मैं आपसे करूंगा। जी, बहुत शुक्रिया कि इस तंजीम का, जिसके तवस्सुत से आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। मैं अपने अहबाब से फेसबुक पे इस मौजू का जिक्र किया था, सब ने कहा कि बहुत अहम मौजू है। तो इसमें एक 2012 में एक किताब भी है, मीडिया मंजर, ये लिखी थी। इसमें एक बाब जुबान और अदब के लिहाज से है, और ये अली आबदी साहब भी जानेंगे कि ये हम लोगों के जो हम असर हैं उनका मसला ये रहा है कि जब पहले शुरू में जब ये मास कम्युनिकेशन नहीं पढ़ाई जाती थी यहाँ की यूनिवर्सिटियों में, उस वक्त जो लोग भी आते थे सहाफ़त में, उर्दू सहाफ़त हो या अंग्रेज़ी, तो वो अदब के हवाले से ही आते थे। अफसाना निगार, शायर, नसर निगार, वो शिरकत करते थे। कि ये जो इबारत आराई है, कंटेंट, ये तो बुनियादी अंसर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। उस लिहाज से हमें याद पड़ता है, बल्कि मैं इसमें लिखा हुआ भी कि आपने भी याद होगा, एडिटर के नाम खतूत, उसका जो उस वक्त उन्वान होते थे, किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते हैं। एक अखबार ने उसका उन्वान रखा हुआ था कि हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, या फिर होता था खू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। फिर ये वक्त आया जब ये मास कम्युनिकेशन शुरू हुई, उसके बाद इसका अदब से, अफसाना निगारी से रिश्ता टूटता चला गया। अब वहाँ जो भी मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, उनका अदब से कोई वास्ता हो या ना हो, वो उसमें आते हैं। और मैं, आपने भी कुछ नाम लिए, तो कुछ मैं ये जिक्र करूँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ख्वाजा हसन निज़ामी, दीवान सिंह मफ्तून, अहमद कासमी, कन्हैया लाल कपूर, फ़िक्र तौसवी, ये थे। फिर मौलाना चिराग हसन हसरत, और मजीद लाहौरी, इब्राहिम जलीस, इब्ने इंशा, जमीलुद्दीन आली, शौकत सिद्दीकी, शौकत थानवी, कुदरतुल्लाह शहाब, ये अहमद अदीम कासमी, जी वो पहले ले लिया नाम, जी जी, अहमद अदीम कासमी, वो पंज दरिया के नाम से इमरोज में कॉलम भी लिखते थे। फिर मसूद अशर साहब इमरोज मुल्तान के एडिटर है। तो ये लोग आते थे, तो इनका ज़ाहिर है कि ज़ुबान कलाम पर एक अबूर भी था, और इनके तहरीर में चाशनी होती थी अदब की। हम अंग्रेज़ी जर्नलिज्म को भी जानते हैं, अमेरिका, बरतानिया वगैरह में, तो वहाँ अब भी जो है अपने जो क्लासिक राइटर्स हैं उनका हवाला आपको ज़रूर मिलता है, शेक्सपियर, बायरन, जेन ऑस्टन, गॉल्सवर्दी वगैरह का। हमारे यहाँ ये आहिस्ता आहिस्ता जिक्र ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि इनका मुतालिया भी नहीं है, जो इस वक्त चाहे वो डायरेक्टर न्यूज़ हों या और हों। और फिर एक अहम बात जो है कि प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, उससे एडिटर का जो एक मनसब था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया है। तो और मालिकान जो हैं, चाहे वो घी बनाते हुए आए हों या सिगरेट बनाते हुए,
یا انہوں نے اسکول یونیورسٹیاں کھولی ہوں تو وہ سب سے پہلے ایڈیٹر ان چیف بنتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنا اس میں مداخلت کا ایک راستہ کھول لیتے ہیں. اور جو ورکنگ ایڈیٹر ہوتا ہے وہ خالی ایک ایڈیٹر انچارج ہے اس حوالے سے، لیکن اس پہ بھی وہ غلبہ ایڈیٹر ان چیف کا ہی ہوتا ہے. جنگ کے دوران میں بھی ہمیں یہ تجربہ ہوا. میر خلیل الرحمان پھر بھی ادب کا خیال کرتے تھے، اور انہوں نے جتنے لوگ بھی اس وقت معروف تھے، نیاز فتح پوری ہوں، جوش ملی آبادی، مولانا کوثر نیازی، ان سب سے کالم لکھوانے کا انہوں نے اہتمام کیا تھا اپنے اخبار کے لیے. لیکن جب سے یہ دوسری نسل آئی ہے ان کی، میر صاحبان کی، تو انہوں نے آہستہ آہستہ، کیونکہ ان کا خود بھی کوئی ادب کا مطالعہ نہیں تھا، نہ ادیبوں سے کوئی واسطہ تھا، انہوں نے ان کو ہے کہ اگر کسی نے کسی خبر کی سرخی کسی شعر کے مصرے سے نکالی تو وہ اس کو بہت برا مانتے تھے، وہ کہتے جی یہ کیا شعر و شاعری ہو رہی ہے اس میں. اس طرح سے پھر آپ یہ دیکھیے کہ جتنے ٹی وی چینلز کے جو پروگرام ہیں، ٹاک شوز، ان کے اکثر کے بلکہ اکثریت کے نام جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں. آف دا ریکارڈ، کیپٹل شو، کیپٹل نیوز وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح آہستہ آہستہ اس کو ادب کو جو ہے اس سے دیس نکالا دے دیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ ڈائریکٹر نیوز کا، نہ مالک کا، اور نہ جو آگے لوگ رپورٹرز وغیرہ ہیں ان کا کوئی ادب کا مطالعہ نہیں ہے، نہ ان کو کوئی اس کی تربیت دی جاتی ہے. ماس کمیونیکیشن کے شعبوں میں بھی اب ادب اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا، اور نہ زبان کی کوئی تربیت دی جا رہی ہے. اس لیے آہستہ آہستہ ہماری خبروں سے، کالموں سے، اور اس وقت جو کالم نویس آ رہے ہیں زیادہ تر ان میں اینکر پرسن ہیں، تو وہ اپنی جو بازاری زبان ہے، یہ جو ان کا ان کے حلقوں میں بولی جاتی ہے اسمبلیوں میں، تو وہ اس زبان کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہوا ہے کہ عوام کو مؤنث کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی اسی زبان کو اپنا رہے ہیں، وہ بھی اکثر جو ہیں عوام کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح کے الفاظ، اقدامات اٹھا لیے گئے، اقدامات کرنے کے بجائے اٹھا لیے گئے. تو پھر چونکہ اس کا بنیاد نہیں ہے ان کا مطالعہ ادب، وہ جو پیکج وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیٹ سے ہوتے ہیں، جہاں وہ انگریزی سے زیادہ چیزیں لیتے ہیں. اس میں بھی غلط ترجمے ہوتے ہیں، غلط اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جو کالم لکھے جا رہے ہیں، ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں، خبروں کی زبان، اس کا ادب سے، ادبی اقدار سے ہمارے ان سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہے. میں نے اس میڈیا منظر میں، اس ادب میں خاص طور پر یہ کیا تھا کہ قرۃ العین حیدر کے ناول سے، غالب اقبال کے اشعار سے، جہاں جہاں جو کہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں خبروں میں، یا ان میں ایک میڈیا کا میسج پایا جاتا ہے، وہ اس کتاب میں چیزیں کوٹ کی تھیں. ایک میں کینیڈا کا ہی ایک میڈیا ایکسپرٹ بھی نام جو مجھے یاد آ رہا ہے، مارسل لوہان، کافی کتابیں ان کی اس پر ہیں. انہوں نے خاص طور پر جتنے نیوز کا، ٹیلی ویژن کا جائزہ لیا ہے، وہ سارا ادب کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے لیا ہے. اس میں جیسے جیسے ادب میں، کلچر میں آگے باتیں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسی کی روشنی میں انہوں نے جو نیوز میں، میڈیا میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان کا اسی روشنی میں، تاریخ اور ثقافت، اس کی روشنی میں جائزہ لیا. ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی کتابیں بھی نہیں ہیں، اور نہ ایسی کوشش کی جاتی ہے. اور اب میں ان چینلز کو خاص طور پر، اثر تو ان کا ٹی وی پر بھی ہو رہا ہے، یہ ادب اخبارات پہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کا خاص طور پہ کہوں گا کہ وہاں یہ
ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ان کو اس کی توسیع کہتا ہوں، ایکسٹینشن، کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں جلسوں میں جو زیادہ مبالغہ آرائی کرتے تھے، لفاظی کرتے تھے اور مغز سے، سبسٹنس سے دور رہتے تھے، انہی کے تقریروں میں زیادہ تالیاں بجتی تھیں. تو وہی جو ہے اب یہ ٹی وی ٹاک شوز میں یا خبروں میں ہوتا ہے. ادب سے دوری ہے، لیکن خبروں میں اور جو ان کے پیکیجز ہوتے ہیں اس میں تک بندی کی جاتی ہے، بہت سے کافیے ملانے کی جاتی ہے خبروں میں، اور جو پیکیجز میں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دیکھنے والا ناظر سامنے اسی سے اٹریکٹ ہو رہا ہے. تو یہ میرا ایک جو اوور آل تاثر اور پرسیپشن ہے کہ یہ شعوری طور پر اس لیے دور ہو رہے ہیں ہم ادب سے اور ادب چاشنی سے کہ وہاں جو لوگ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، سپروین پہ، اور مالک، ان کا ادب سے واسطہ بالکل نہیں ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ وہ اپنے کوئی ایسی تربیت کرتے ہیں اسٹاف. یہ میری عرض گزاشت تو یہ ہے. بہت 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 آپ نے واقعی ان 3 جگہوں پہ بتایا کہ سب سے بڑی بات کہ مطالعہ نہیں ہے. پھر دوسری بات، ایڈیٹر جو ہے وہ برائے نام ایڈیٹر ہوتا ہے، جو مالک ہے وہ دراصل مینیجنگ ایڈیٹر ہے اور اس کی مرضی چلتی ہے. تو کمرشل پہلو اس کا جو ہے وہ نمایاں آپ نے بتایا اور وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے اور ہمیں معلوم بھی، اور آپ نے مطلب کھلے لفظوں میں کہہ بھی دیا کہ آج کل ہر چیز پیسہ ہے، ادب یا خبریں ان کی کوئی اہمیت نہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سے مزید بعد میں آئیے میں آتا ہوں. بیچ میں ہم کٹ گئے تھے اور کچھ ہوتا ہے پاکستان سے آپ کریں تو راہیلہ فردوس بات کر رہی تھی. راہیلہ سوال وہی ہے کہ کیا تربیت ہوئی تھی؟ یہ تو تربیت ہو گئی، یہ کالج میں آپ کی تربیت ہوئی بحیثیت ایک ڈیبیٹر کے، بحیثیت ایک اچھا بولنے والے کے، اچھا، لیکن کبھی جب آپ گئی خبریں پڑھنے تو کہیں آپ کے تلفظ پہ، یہ جملے کی ساخت پہ، یا اردو لکھنے والے کسی نے آپ کو بتایا کہ جملہ اس طرح بنے گا، یہ چیز ہوگی، ادائیگی اس طرح ہوگی؟ کوئی اس طرح کی تربیت ہوئی آپ کی کیا؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تو باقاعدہ کوئی پلان کر کے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ریڈیو پر ایک سلسلہ تھا بزم طلبہ کا، تو آلریڈی ہمارا جو ہے وہ مائک کا جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی تربیت ہو چکی تھی آواز کا، تو آپ کو پتا کہ مائک کا استعمال آپ کو صحیح سے آنا چاہیے. لیکن ویڈیو یعنی کیمرے پہ آنا وہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا، اور وہ بھی اتفاق سے میں کسی اور ریفرنس سے ایک پروگرام میں اسٹوڈنٹس کے گئی تھی، تو میں نے سوچا چلے میں نیوز کے لیے آڈیشن دیتی ہوں، اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نیوز پڑھوں گی یا مستقبل میں اگر ایسا بھی ہوگا کہ 9 بجے خبرنامہ بھی پڑھی. لیکن سچ تو یہ، جب میں نے وہ آڈیشن دیا تھا تو اس آڈیشن کے بعد جب میرا سلیکشن ہوا تو مجھے بڑی حیرت یہ ہوئی کہ ان کے ہاں جو ہے وہ 6 مہینے تک مجھے روزانہ، میں کامرانی صاحب مرحوم جو تھے وہ مجھے روزانہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کر جب وہ تربیت کے لیے بٹھاتے تھے تو وہ ایک لفظ اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہر چیز مجھے بتاتے تھے، اور وہ مجھے یہ تک بتاتے تھے کہ آپ کو کون کون سے الفاظ پر جو ہے پازز لگانے. اور آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں تربیت اس حد تک آپ کہیں گے کہ تربیت سخت تھی ہماری، کہ اگر وہ جملوں کی ادائیگی کے بیچ میں کہیں، خاص طور پہ کامرانی صاحب اور نہال صاحب، ان کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آپ وہ نیوز پڑھ کے واپس آئے نا تو آپ ڈرتے تھے کہ ان کو فیس کیسے کریں گے، کیونکہ وہ پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑا سیریس لیتے تھے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ آپ اتنے دنوں سے خبریں پڑھ رہی ہیں، آپ کی تربیت ہو رہی ہے، تو آپ نے ایسی غلطی، آپ بیسیکلی دیکھا جائے تو کوئی بڑی غلطیاں میں نے کبھی کی بھی نہیں تھی، لیکن اور میری اپنی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی اور بڑی کوشش تھی، خاص طور پہ آج بھی میں چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ بہت اچھی اردو بولی جائے اور اچھی اردو سنی جائے، اس کی ترویج کی جائے، اس کے لیے کام کیا جائے. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں محمود شام صاحب کی بات سن رہی تھی، اور وہ واقعی میں کہوں گی کہ ان کی تو اتنی گہری نظر ہے سب چیزوں پر، جب انہوں نے کہا کہ اب اس وقت جو پرائیویٹ چینلز پر نیوز پڑھی جا رہی ہیں اس میں تربیت کے علاوہ ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا نا ادب کا فقدان ہے، تو آپ یہ دیکھیے کبھی کبھی نیوز رپورٹس شروع ہونے سے پہلے انڈین گانے لگا دیے جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک نیوز میں یا رپورٹ میں اس طرح کی چیزوں کا شامل ہونا یہ کس قسم کی، میں سمجھتی ہوں ادب یا ٹی وی یا میڈیا یا نیوز کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ مناسب محسوس نہیں ہوتا. اچھا، دوسری طرف میں نے یہ بات محسوس کی کہ ہمارے ہاں جو تربیت کی بات ہے نا اس میں
آپ کو ہر دن سیکھنے کا موقع ملتا تھا. جب ہم خبریں پڑھنے جاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ آپ نے بس ایک دن خبریں پڑھ لی تو اچھا, اس میں تربیت ان کی بھی شامل تھی, لیکن ہمارا اپنا اس میں جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جب کسی چیز کو سیریس لیا اور مجھے لگا کہ بھائی اب میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں, یہ بہت ہی ایسا شعبہ ہے جس میں آپ جو ہے نا مطلب آپ کو باقاعدہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے, تو میں وہ نیوز پڑھا کرتی تھی اور اس کے بعد گھر آ کے اس کی ریکارڈنگ دیکھا کرتی تھی, اور اس ریکارڈنگ کے بعد اس نیوز کو دوبارہ لکھ کے پھر ریکارڈ کر کے میں جو ہے اس کو سنا کرتی تھی, اور کہتی تھی کہ میں اس جگہ پر اگر اس طریقے سے اس ادائیگی کا اس طرح سے ادائیگی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان پازز کا. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی تربیت کرنے والے افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے آپ کی جملوں کی ساخت کی, آپ کی تربیت کی, ادائیگی کی, کہاں پہ آپ رکیں, کہاں پہ آگے بڑھیں. کیا آپ سوچ رہی ہیں اسی پاکستان ٹیلی ویژن میں وہ معیار اب قائم ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ باقی دوسرے چینلز کے مقابلے میں دیکھیں تو اب بھی اس کا معیار دوسروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی زمانے کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہوتی ہیں, اور لوگوں کے جو ذہن ہے جس طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے, اب جی بات یہ ہے کہ لوگ آج آپ کو نہیں بلکہ آپ کی ریٹنگ کے اوپر آپ کو دیکھتے ہیں. آج آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے کہتے ہیں نا بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, تو آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ یا تو یہ سوچیں کہ آپ کو اپنا معیار برقرار رکھنا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا رہوں گا چھوٹے چھوٹے, مجھے پتا ہے ایگزیکٹلی. یہ بتائیے کہ جو آج کل چیخ کے بریکنگ نیوز سنائی جاتی ہے تو کیا یہ ریٹنگ کا حصہ ہے, یہ جذبات کا حصہ ہے, یا یہ کہ بریکنگ نیوز کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ مطلب میں نے پہلے اس کو دیکھا انڈیا میں چیخ کے بات کرنا, اور آج کل ہم پاکستان میں بھی چیخ کے بات کرنا اور یہ بات کرنا, تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ واقعی جو آپ کی تربیت ہوئی اس کا ایکسٹینشن ہے یا بدلتے ہوئے حالات ہیں, یا آپ سوچتی ہیں کہ نہیں یہ اب شعبدے بازی ہے, ریٹنگ کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو سچ بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ ہماری تربیت میں جو ہمارا انداز تھا خبریں پڑھنے کا, اس میں ایک میں نے ضرور تبدیلی محسوس کی, وہ یہ تھی کہ جب میں نے نیوز پڑھنا شروع کی تھی مجھ سے پہلے ایک تھوڑی سی ٹون ڈفرینٹ ہوا کرتی تھی پڑھنے کی, اور میں ہمیشہ سے چونکہ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا بولا کرتی تھی, اور میری نیوز پڑھنے کی رفتار بھی تھوڑی سی تیز ہوا کرتی تھی, اور وہ اس لیے بری نہیں لگتی تھی کیونکہ اس میں بھی آپ کے الفاظ صاف صاف سمجھ میں آتے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ شور مچا کے اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤں. آج کے جو چینلز ہیں اس میں انہوں نے خاص طور پہ نیوز کا سٹائل لکھنے میں خاص طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے جو سٹوری لکھی جاتی ہے اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بم کہیں پہ پھوٹ گیا ہے, یا کوئی آپ بہت ہی جسے کہتے ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو بہت لاؤڈ ہو کے بات کریں گے تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے. آج صرف تبدیلی یہ ہے کہ مختلف چینلز کے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, بہت سارے نیوز کاسٹرز جو پڑھ رہے ہیں یا نیوز رپورٹنگ کر رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اب ایک نیوز کاسٹر کے طور پر نہیں آتے ہیں. ان کی جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی اس چیز کی تربیت ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے ان کی پریزنٹیشن کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کر وہ آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ہاں جو تربیت تھی اس میں آپ کی شخصیت بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ تھی, لیکن بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی اپیئرنس, آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ہماری ڈریسنگ سے لے کر ہر چیز, اس وقت حتیٰ کہ ہمیں یہ تک کہا جاتا تھا کہ آج آپ نے جو ہے نا وہ لپس کا کلر کیوں ڈارک لگا لیا. تو اب آپ یہ دیکھیے آج کل تو ٹی وی پر آپ کو نیوز کاسٹرز جو نظر آتی ہیں وہ بالکل کسی فلم سٹار سے کم نظر نہیں آتی ہیں. تو اس میں اب بہت بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے, ایک اپیئرنس میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. ہمارے ہاں نیوز کاسٹرز کو پی ٹی وی میں جو ہے وہ وی آئی پی سمجھا جاتا تھا, اور ہمیں ہماری اس چیز پر پابندی تھی کہ ہم پی ٹی وی پر نیوز کے علاوہ اگر ہم نیوز کاسٹر ہیں تو کوئی اور چیز نہیں کر سکتے تھے, نہ کوئی اور ڈراما نہ کوئی اور پروگرام, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے لیے پابندی تھی کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک نیوز کاسٹر ہے, آپ کی بات پہ پورا جسے پاکستان سنتا ہے. 9 بجے کا خبر نامہ آپ کو پتہ ہے کتنا اہم ہوا کرتا تھا, اور خاص طور پر اس وقت جبکہ پی ٹی کے علاوہ کوئی اور چینل تھا ہی نہیں. تو اس وقت اگر آپ جب کسی بھی جگہ اٹھتے بیٹھے تھے آپ کی ایک ایک چیز کو جو ہے نوٹس کیا جاتا تھا.
آج کے وقت میں نے یہ دیکھا کہ اتنے نیوز کاسٹرز کی بھرمار ہے. تربیت کا فقدان تو مجھے میں کسی کے لیے کیا کہہ سکتی ہوں, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ان کی جو اپیئرنس ہے نا اس میں مجھے بہت بڑی ایک تبدیلی نظر آتی ہے کہ اس وقت جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جو وہ فیس مطلب لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چینج ہے. یہ تبدیلی کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے, اور اس تبدیلی کو میں نے ہلکا سا بیان کیا تھا کہ زوال. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ زوال ہو رہا ہے, تبدیلی نہیں ہو رہی؟ بالکل, آپ نے جب شروع میں یہ بات کہی تھی تو میں یقیناً آپ کی اس بات کو دیکھیں, جدت پسندی کسے اچھی نہیں لگتی ہے. کسی بھی چیز میں اگر بہتری کے آپ کو کوئی آثار نظر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس چیز کو وقت کے ساتھ کچھ اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً وہ آپ کو اچھی لگے گی. لیکن اگر آپ اس تبدیلی کے چکر میں یا اس کو بہتر بنانے کے بجائے جدت کے انداز جو ہے وہ اس طرح کے اختیار کر لیں کہ جو بہتر محسوس نہ ہوتے ہوں, صرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی جو ہے وہ آج کل ٹی وی کے معیار کو جو ہے وہ خاص طور پر نیوز کو نیچے لے کے جاتے ہیں. بہت خوب راحیلہ, اور ماشاءاللہ یہ دو افراد نے جو اچھی باتیں کی تو ہم پن پوائنٹ جا رہے ہیں. اور بہرحال میں کس طریقے سے یہ بات کہوں آپ کے رضا علی عابدی صاحب نہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد صاحب بھی بی بی سی لندن کو باقاعدہ جو ایک چھوٹا سا وہ ہمارے پاس ٹرانسلر تھا, کان میں لگا کے سنا کرتے تھے کہ کیا بات سن رہی ہے. اور بی بی سی لندن کو اتنی عقیدت سے سنا جاتا تھا, اس میں چاہے شاہین کلب ہو یا اس میں سیربین ہو یا اس میں دو طریقے ہوں, تو وہ براڈ کاسٹنگ کا معیار یقین طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں معیار نہیں بنا. ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئی. لیکن ایک ہمیں یہ پتا ہے کہ تربیت کا ایک سلسلہ جو رضا علی عابدی صاحب نے شروع کیا, لکھنے کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, پڑھنے کے حوالے سے, آواز میں متانت, بولنے میں متانت, باڈی لینگویج میں متانت, یہ چیزوں کا جو یہ بھی بدل گئی وقت کے ساتھ ساتھ. تو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور زیادہ بات کروں, رضا بھائی آپ کے ساتھ آپ کے ذہن میں جو پہلا سوال, یہ آپ کے ذہن میں جو پہلا وہ ہوگا کہ میڈیا میں ادبی اقدار کا, ادبی قدروں کا فقدان, اس سے کہاں تک آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں, اور خاص طور پہ براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کے تاثرات اور آپ کے تبصرے. بہت شکریہ. میں سن 1957 میں اخباری صنعت میں داخل ہوا اور 1972 تک میں پاکستان میں اخباری خدمت سے وابستہ رہا. وہ ایک اور دور تھا. اس دوران 3 مہینے کے ایک اسکالرشپ پہ مجھے برطانیہ جانے کا موقع ملا. اس کے بعد ایک خواہش ہوئی کہ یہاں آ کر کچھ کام کیا جائے برطانیہ میں جو سہولتیں تھیں زندگی کی. بہرحال وہ لمبی کہانی ہے, اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ہوا کہ بی بی سی سے وابستگی کے بعد میں نے اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پایا, ایک ایسی دنیا میں جہاں آپ کو ایک بڑی سہولت یہ ملتی ہے, آپ اپنا جائزہ خود لیں, اپنی خوبیوں کو خود پرکھیں, انہیں ابھار کے اوپر لائیں. اور یہی سہولت اعلیٰ عہدیداروں کو حاصل تھی کہ جس میں جو صلاحیت دیکھیں اس کو بروئے کار لائیں, اس کو اوپر لائیں اور اس سے کام لیں, تو آدمی شائن کرتا ہے, چمکتا ہے اپنے پیشے میں, اپنے کام میں. میری اردو سے وابستگی میں میری جذبات بھی شامل ہیں. مادری زبان تو ہے, لیکن یہ کہ اردو سے جو میری وابستگی ہے وہ غیر معمولی ہے. اس کا سبب بنیادی یہ ہے کہ برطانیہ جانا میرے لیے ایک انقلاب سے کم نہیں تھا. میں جب گیا برطانیہ اور یہ سوچ کے گیا کہ انڈیا آفس لائبریری اور برٹش لائبریری میں ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی جو کتابیں رکھی ہیں, جو خدا کا شکر محفوظ ہیں, انہیں نکالوں, انہیں پڑھوں اور پڑھ کے اپنے سامعین کو سناؤں. بس اس دریا میں غوطہ لگانا میرے لیے, بس پھر میں اردو میں نہا کے نکلا وہاں سے. کیا باپ 1803 کی زمانے کی چھپی ہوئی کتابیں ایسے رکھی تھی جیسے ابھی چھاپے خانے سے آئی ہیں.
1803 वो ज़माना था जब मीर तकी मीर के आखिरी बरस थे और मिर्ज़ा गालिब के शुरू के बरस थे। ज़बान एक मुश्किल मरहले से गुजर बोर्ड रही बनाना पड़ेगा, और मीर तकी मीर ने सहल ज़बान लिखने का नहीं चाहिए इसमें लगेगा काम करते हैं, जी। खुदा सुकन यूं नहीं मानते। तो चुनाचे उसके बाद मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में 2.5 साल काम किया और 2.5 साल तक मैंने वो किताबें पढ़ पढ़ के अपने सामीन को सुनाई। उस पढ़ने में जो मेरी तरबियत हुई उसको मैं अपने माथे पे लगाता हूँ, वो मेरे लिए बड़ा एहसास हुआ। सोचिए 1803 से छपने वाली किताबें, कदीम उर्दू, पुरानी उर्दू, सकील उर्दू, उसको वहाँ से मुताला करते करते मैं 1899 में उमराव नजर तक आया। मैंने कितना पढ़ा, अपने आप को ट्रेन करना, अपने अपनी तरबियत खुद करना, इसमें मैंने उम्र भर लुत्फ उठाया और आज तक उठा रहा हूँ। अभी एक मुज़ाकरे में शामिल था, बड़े बड़े असातिज़ा उसमें बोल रहे थे, मैंने शिकायत की मुझे आपने कहाँ बुला लिया, इतने बड़े असातिज़ा में मुझ मुब्तदी को आपने कहाँ बुला लिया, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। और सच्ची बात ये कि आज तक सीख रहा हूँ मुख्तलिफ बहानों से, क्योंकि ज़बान मुझे बेहद अजीज़ है और मैं अड़ा हुआ हूँ इस बात पे कि सहल और शुस्ता ज़बान से बेहतर कोई ज़बान नहीं होती। और बदकिस्मती से हमारी इल्मियत का मुजाहरा करने वाले ज़्यादा हो गए हैं, चुनाचे ज़बान के साथ वो खिलवाड़ करते हैं। और या फिर ये कि ज़बान के साथ एक बड़ा सितम ये हुआ, ये लफ्ज़ कहते हुए दिल दुखता है, ज़बान अपनी जगह से बेजगह हो गई। जो उसके ठिकाने थे, जहाँ वो पनप रही थी, जहाँ उसमें नए शगुन फूट रहे थे, ठिकाने बन रहे थे। एक तो ये हुआ कि इधर की आबादी उठ के उधर गई, उधर की आबादी क़दामत में धंस के रह गई। और दूसरा बड़ा इनकलाब ये हुआ कि लाखों लोग उठे और गैर मुल्कों को चले गए। हमारे बुजुर्ग, हम खुद उन बुजुर्गों में शामिल हैं, अपनी सरजमीन छोड़ के हम एक बिल्कुल पराई सरजमीन में आए, जहाँ अपनी ज़बान को और अपनी ज़बान की रवायत को सीने से लगाए बैठे हैं, इस बात पे नाज करते हैं। खुदा का शुक्र है हमने महफूज रखा। मैं मॉरिशस गया हुआ था, मॉरिशस में उर्दू ज़बान इसी तरह बोली जाती है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में बोली जाती है। तो वहाँ एक ज़ियाफ़त में मैं बात कर रहा था और सब लोग गौर से सुन रहे थे। जब मैं चुप हुआ तो वो बोले, आप 30 साल से बरतानिया में हैं, आपकी उर्दू तो बिल्कुल महफूज है, ये क्या सबब है? मैंने देखी, एक तो ठंडा मुल्क है, चीजें देर में खराब होती हैं। और दूसरे बहुत अच्छी बात की है, वाह जी वाह। कोई चीज अजीज है उसे याद से रखें तो वो संवर भी जाएगी, निखर भी जाएगी, उस पर रूप भी आएगा, वो हर दिल अजीज हो जाएगी। तो मीर तकी मीर का कैसा एक शेर है, वो मेरी जान का एक हिस्सा बन गया है। शेर गो है मेरे खवास पसंद, शेर गो है मेरे खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। ये मेरी तरबियत है, गुफ्तगू मैंने अवाम से की और ये राज पा लिया बहुत जल्दी। पुरअसर गुफ्तगू, उसका राज क्या है? सहल, शुस्ता, शाइस्ता जबान, कानों को भी भली लगती है, दिल पे भी असर करती है, बात कही हुई बात जो है वो वहीं पहुंचती है जहाँ उसे पहुंचना चाहिए। ये रेडियो का एक राज है कि नशरगाह और रेडियो सेट एक ही फ्रीक्वेंसी पे होने चाहिए तो आवाज़ अच्छी आती है और असर करती है। तो यही हाल बिल्कुल बोलने रेडियो पे, टीवी पे बोलने वाले का और नाज़रीन और सामीन का है, उनको एक फ्रीक्वेंसी पे आना चाहिए तो बात में असर पैदा होता है। हम बड़े बदनसीब हैं, ज़बान का हमने ख्याल रखना छोड़ दिया, एहतियात बरतना छोड़ दी। उसका एक सबब तो यह है कि माशरा बदल गया, माहौल बदल गया। और दूसरा सबब यह है कि हम पढ़ते नहीं, हमने किताब से ताल्लुक़ तोड़ लिया और लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें कोई गरज नहीं किसी से। हमने जब होश संभाला तो अदब लतीफ़, साक़ी,
ایسے رسالے نکلتے تھے، ادبی ادب ہوتا تھا. اور جناب روزنامے کے ایک روز ایک صفحہ ادب کا ضرور ہوتا تھا. اب مجھے پتہ نہیں، لیکن روزنامے کا ایک دن ایک صفحہ ادب کا، شعر و شاعری اور ادب کا ہوتا تھا. میں روزنامہ حریت سے وابستہ تھا، جس کا ضمیمہ ہفتہ وار نکلتا تھا، ادبی گزٹ، جس کا تعلق صرف اور صرف ادب سے ہوتا تھا. تو ادب گھر گھر پہنچ رہا تھا. اس کے بعد یہ ہوا، لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی تو برا ہوا. اب اخبار پتہ نہیں ادب کے لیے کچھ کر رہے ہیں نہیں، لیکن وہ سلسلہ ٹوٹ گیا. ادب گھر گھر پہنچ رہا تھا. میرے دوست غازی صلاح الدین ڈیفنس کے پوش 5 اسٹار اسکول میں پڑھا رہے تھے. تو اپنی جماعت کے بچوں سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں دیوان غالب کس کس کے پاس ہے، ہاتھ اٹھائیے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا اچھا آپ کے گھر میں کتابیں رکھی ہیں، کس کس کے گھر میں کتابیں رکھی ہیں، ہاتھ اٹھائیے. بمشکل کسی نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے پوچھا آپ کے یہاں اخبار آتا ہے، ہاتھ اٹھائیے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو معاشرہ بدل رہا ہے. ہم جب میں نے بی بی سی سے اپنا تعلق میرا ختم ہوا، میں ریٹائر ہوا، ماحول بدل رہا تھا. کرنٹ افیئرس پہ، حالات حاضرہ پہ سارا زور تھا. ادبی لطافت زبان میں ہم نے ڈالی اور آج تک ڈال رہے ہیں. میں جب تک جیوں گا ڈالوں گا. 410 کالم لکھ چکا ہوں روزنامہ جنگ میں، اور ادب نہیں لکھتا، حالات حاضرہ نہیں لکھتا، ادب لکھتا ہوں. اور اتنا لطف اٹھاتا ہوں. اپنی تحریر خود شوق سے پڑھتا ہوں، اس میں خوبیاں ڈھونڈتا ہوں، اپنی تحریر میں خرابیاں ڈھونڈتا ہوں. خود اپنی تحریر کو صبح اٹھ کے جمعے کی صبح اپنے شوق سے پڑھتا ہوں کہ ذرا دیکھوں کہ میں نے لوگوں تک کیا چیز پہنچائی ہے. مجھے اس سے غرض نہیں میں نے کیا لکھا ہے، مجھے اس سے غرض ہے لوگوں کے ہاتھ میں کیا جا رہا ہے. 411 کالم لکھے میں نے. واہ واہ. شستہ اردو کے کچھ نہیں ہے. روزمرہ کی کہاوتیں، محاورے، ضرب الامثال، شعر جا بجا، مصرے جا بجا، ادبی لطافت، اور وہ چھیٹے اس میں ادبی. اب جو میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں، اپنے حاضرین سے، ناظرین سے، بھیا 3 چیزوں کا خیال رکھیے. ایک تو میرے گھر، آپ میرے گھر آؤ، آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ کے واسطے ستر کیجیے. آئیے، کھائیے، بیٹھیے، سنیے، جائیے. یہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ دوسرے یہ کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. پھر وہی بات، کیوں نہیں آپ میرے گھر آئیے، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. اور تیسرا سب سے بڑا ستم جس کا ابھی اشارہ ہو چکا، یہ کیسی امت ہے، یہ کیسی زبان بولنے والی قوم ہے جس نے عوام کو عورت بنا دیا، عوام کو مؤنث. عوام یہ کہتی ہے عوام بھاڑ میں جا رہی ہے، عوام چولہے میں جا رہی ہے. آپ اس زبان کو غارت کر دیا. زبان کے ساتھ ایسی نفیس زبان ہے، ستار کے تاروں کی طرح، جسے آپ ذرا سا چھیڑیے ایک پورا سازینہ جنجنا اٹھتا ہے. ایک سر بجائیے پورا سازینہ جنجنانے لگتا ہے. بالکل صحیح. اس کو آپ حفاظت سے پالیں، اس کو آپ پیار سے فروغ دیں، اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں، اس کو پھلتا پھولتا دیکھیں. ایسی نفیس قدرت نے آپ کو تحفہ دیا جس کا نام زبان اردو ہے. میں ابھی لفظوں کا سفر کر رہا ہوں اس میں، انٹرنیٹ میں، فیس بک، جس کی 200 کے قریب مشقیں کر چکا ہوں. اب ایک مشق مجھے اگلے ہفتے کرنا ہے. اردو کے وہ لفظ لکھیے، وہ چمکدار درخشاں لفظ لکھیے جس میں تعریف و توصیف میں استعمال ہوتا ہوں. اس کے اگلے ہفتے مشق کروں گا اردو کے وہ لفظ لکھیے جس میں تذلیل و تحقیر ہو. یہ بھی مالدار زبان ہے. اتنا بڑا ذخیرہ ہے لفظوں کا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے محاوروں کا، کہاوتوں کا، ضرب الامثال کا. اور پھر یہ کہ میں جو مشق کرتا ہوں، ہزارہ لوگ شعر لکھتے ہیں. شاعری میں اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، اور ایسی نفیس چیز ہے. میں خود شعر نہیں کہتا، اور میں کہتا ہوں میں شاعری کا آدمی نہیں، مگر شعر کی قدر بہت کرتا ہوں. اس کی ایک مثال بالکل تازہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میرے ایک دوست جو بہت سینئر شاعر ہیں، مستند شاعر ہے،
मुझसे बात कर रहे थे, कहने मुझसे गलती हो गई। मैंने गलती ना कही है, गलती कही है। कहने नहीं, अब सभी गलती कहते हैं तो मैं भी गलती कहता हूँ। मैंने अच्छा, आप शायर हैं, किसी मिसरे में गलती दिखाई। वाह वाह, ये नहीं हो सकता। गलती होगा। बहुत अच्छे आप साहब। वाह 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 वाह। तकमीर कई जगह उन्होंने खबर की जमा खबरें बांधी है, समझ में आती है बात। जब गलत की जमा, गलत से गलती निकलता है तो खबर से खबरें निकलना चाहिए। और मीर ने कई मिसरों में लफ्ज खबरें बांधा है। हम सारी उम्र सीना तान के ये कहते रहे, अब आप रजा अली आदमी से खबरें सुनिए। खबरें गलत है, लेकिन ये कि तकमीर कहते तो हम भी कहने लगे। लेकिन जबान की खूबियों की कदर करना चाहिए। बड़ी खूबियों की मालिक है जबान, इसमें बड़ी लताफत है, नफासत है और बड़ी शराफत है। किसी ने, मध्य प्रदेश के एक वजीर आला थे, उन्होंने कहा उर्दू जबान में एक ही है, इस जबान में झगड़े नहीं हो सकते, इस जबान में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। हाँ वैसे ही है। इतनी शाइस्ता जबान है, इतनी शुस्ता जबान है, इसकी जितनी भी कदर की जाए कम है। और बहुत खूब। हमें इसने बहुत कुछ दिया है। हम उर्दू से हैं, उर्दू हमसे नहीं है। और हमें माशाल्लाह, कैसी अच्छी गुफ्तगू। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आबिदी साहब, क्या बात है। जैसा कि कहूँ मैं अपने बारे में कि मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ मैंने सफर भी किया है। बल्कि हम तो न्यूयॉर्क से लेकर टोरंटो तक बाई ट्रेन गए थे हनीफ अफजल साहब के साथ। अच्छा, हिंदुस्तान में आपके साथ माशाल्लाह रहा। आप हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस में आए। एक चीज मैंने हमेशा ये महसूस की कि आपके बोलने में एक खास, जो अभी आपने कहा फ्रीक्वेंसी, आप जिस तरह जुमला शुरू करते हैं उसमें कहीं जज्बात, कहीं ज़ेरो बम, कहीं कुछ नहीं आता। ये प्रैक्टिस है, ये वाकई आपकी शख्सियत का हिस्सा है? ये सब तरबियत है जो मैंने खुद अपने आप को दी है, किसी और को नहीं। और उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पर मैं रेडियो पे स्क्रिप्ट लिखता था, सबसे पहले मैं अपनी बीवी को सुनाता था। अगर वो अप्रिशिएट करती हो, सराहती है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल सही है, सही है। अपने प्रोग्राम जितनी तवज्जो से मैंने खुद सुने, शायद दूसरों ने नहीं सुना होंगे। और वो मेरी तरबियत का हिस्सा था कि वो चीज मैंने, एक ये तो कागज का हवाई जहाज उड़ाया, लेकिन मैं ऐसा हवाई जहाज उड़ाया हमेशा लौट के फिर मेरे पास आया। तो आजकल आप फेसबुक के ऊपर जो लफ्जों के सफर से जो आप कर रहे हैं और अल्फाज का इस्तेमाल जो भी आपने कहा, और उसको जो हजारों लोग, तो वाकई आपने ऐसा किया है कि आपके हजारों लिखने वाले जो अशार जुमलों में इस्तेमाल कर रहे हैं उन अल्फाज को, कि बाद दफा पता चलता है वो मतरूक अल्फाज दोबारा जिंदा हो रहे हैं। और आजकल माशाल्लाह आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी आपने शायद मुझे बताया कि कोई 200 सफ़ात के करीब। तो हकीकत ये कि आपका लफ्जों का सफर जारी है, हम लोगों का सीखने का अमल जारी है। और हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ जो तकरीबन नाज़रीन और सामीन तकरीबन हजारों की तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं। आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी 3 मिनट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम नाज़रीन को और सामीन को? वो मैं अच्छे दे चुका हूँ, लेकिन फिर ये अर्ज करूँगा कि उर्दू किसी जबान का नहीं, एक तहजीब का नाम है। मुकम्मल तहजीब का नाम है, जिसका एक हिस्सा उर्दू कहलाता है। अगरचे ये बड़ी वसीश है, और अगर उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना, ये सब एक तहजीब का हिस्सा है, जिसमें हमारी जबान भी शामिल है। इसकी कदर तहजीब के तौर पर की जाए, जबान के तौर पर नहीं। जबान तो बायस तनाज़ा हो गई है, जबान पे झगड़े होने लगे हैं, कत्लो गारतगरी तक हो चुकी है। उर्दू जो है जबान का एक तहजीब का एक हिस्सा है। असल शय जो है वो तहजीब है, जिसकी कदर की जानी चाहिए, इसलिए कि वो सदियां गुजर के एक अपनी शक्ल इख्तियार करती है। तहजीब रातों रात नहीं करती, वो जगह से बेजगह हो गई, जैसा कि मैंने कहा। लेकिन उसको पाल पोस के प्यार से
اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بڑی خوبیاں ہیں. آپ کی تہذیب آپ ہی کو نہیں سراہتی، ساری دنیا سراہتی ہے. تہذیب میں بڑی خوبیاں ہیں اور مجھے بہت عزیز ہے. یہی میں اپنے سامعین سے، حاضرین سے، ناظرین سے قارئین سے بہت یہی بہت اچھا. بہت خوب. بات کو ذرا سا آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں. محمود شام صاحب بہت سکون سے باتیں سنا. محمود شام صاحب کا میں یہ بتاؤں کہ جو صحافتی برادری کہہ لیجیے یا صحافیوں میں ایک سینئر آدمی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. روزویلٹ ہوٹل نیو یارک میں محترم پرویز مشرف صاحب اپنے آخری زمانے میں یہاں موجود تھے یونائٹڈ نیشن میں، اور ہمارے محمود شام صاحب بھی تھے، اور ہم کسی میٹنگ میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے. تو پتہ ہی چلا پرویز مشرف بار بار اپنی گھڑی دیکھتے اور کہتے کہ ارے مجھے ذرا جانا ہے نیچے، جو صحافیوں کا کمرہ تھا. آج محمود شام صاحب کی کتاب کی رونمائی ہے اور مجھے وقت پہ جانا ہے. ایک عظیم ہمارے وقت کا صحافی. یہ بات چونکہ میں نے سنی تھی. محمود شام صاحب روزویلٹ ہوٹل میں آپ سے ملاقات رہی، آپ کی کتاب کی رونمائی میں بھی حصہ تھا. آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، خاص طور پہ امریکی سیاست پہ، خاص طور پہ جب آپ نے امریکہ کا سفر کیا وزارت خارجہ کے اس پہ وہ لکھی. میں آپ کا قاری ہوں. قاری ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شاعری کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا مقام ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے وہ سارے چیزیں تو بتا دی کہ کہاں ہماری کوتاہیاں ہیں، کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں پہ چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کہاں سے ہم شروع کریں، کہاں سے ابتدا کریں جو ہماری نوجوان نسل ہزاروں کی تعداد میں آپ کو فالو کرتی ہے. ہم کون سے نقطے سے آغاز کریں گے؟ کم سے کم ہم یہ نہیں کریں کہ ہم کوئی اعلیٰ اور عرفہ ادب لے کے آئیں صحافت میں، لیکن صحافت کو کم سے کم معتبر کر دیں. کیا ایسے نکات آپ بتانا چاہیں گے 3 منٹ میں؟ ٹھیک ہے. ایک تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان سے ہمارے یہ سب میڈیا گروپس کما رہے ہیں بہت زیادہ. پاکستان میں دیکھیے ڈان نے انگریزی میں شروع کیا تھا اپنا سفر، لیکن جب وہاں انہیں آمدنی نہیں ہوئی تو اس کو انہوں نے اردو زبان میں کیا ڈان نے اپنا، کیونکہ اردو سے ہی کمائی ہو رہی ہے. اربوں روپے کما رہے ہیں یہ چینل، لیکن زبان کی تشکیل پر، ترقی پر یہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت تو یہ ہے کہ میڈیا گروپ اردو زبان کی تربیت کے لیے اپنے رپورٹرز، سب ایڈیٹر وغیرہ جو بھی ہیں میڈیا میں، پرنٹ میں چینل، ان کے خرچ کریں، اور ان پر ذرا رضا علی عابدی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے، فرحات زیدی صاحب ہیں، یا ان لوگوں سے ان کی تربیت کروائیں. ہم نے یہاں ایک اخبار جہان پاکستان شروع کیا تھا، اس میں تجربہ کیا تھا کہ ہر ہفتے ایک افسانہ نگار کو بلا کے ان کا افسانہ سنتے تھے اپنے سب ایڈیٹرز وغیرہ کو. تو وہ ہے اصل چیز کہ آپ شاعروں کو ان کے یہاں لائیں. آپ کے یہاں مارکس اینڈ اسپینسر نے جو ریزیڈنٹ پوئٹ رکھا ہے، وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی نظمیں سن کے ہمارے سیلز پرسن جو ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایک ضرورت تو یہ ہے کہ ان کی تربیت کے لیے جتنے اچھے لکھنے والے ہیں ان کو بلایا جائے، وہ کریں، اور اس کے لیے یہ کورسز، زبان کے کچھ کورسز رکھیں جو سے کریں. اور پھر مطالعے کے لیے بھی بار بار کوشش کی جائے کہ میں جتنے نئے لوگ آتے تھے ان کو مشورہ دیتا تھا کہ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی، اس کو پڑھیں، آواز دوست مختار مسعود صاحب کی، اور ایک دیوان سنگھ مفتون کا جو ہے ناقابل فراموش. یہ بنیادی طور پہ میں کہا تھا کہ یہ چیزیں پڑھیں. اس کے علاوہ یہ میڈیا منظر بھی میں ایسی لکھی اور اچھی کتاب یہ کافی پڑھی گئی ہے. 1-2 جگہ بعض اساتذہ اس کو باقاعدہ پڑھا بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک میں کوشش کر رہا ہوں، کچھ چیزیں اس پہ کام کر لیا ہے، ہینڈ بک ایک اپنے سب ایڈیٹرز رپورٹرز کے لیے، جس میں جو بھی ضروری باتیں ہیں اپنے دینی شاعر کے حوالے سے پرانے ایڈیٹوریلز لے لیے جائیں، اداریے اخبارات کے انگریزی اردو کے جو بہترین بڑے عالمیوں پر افسانوں پہ لکھے گئے ان کو لائیں، اور پھر جو اچھی رپورٹنگ ہے، اچھی خبریں ہیں ان کو منتخب کر کے لائیں، اور جتنی معلومات ہیں اپنے ملک کے بارے میں، ادب کے بارے میں، وہ اس میں یکجا کر کے دیں. یہ ایک ہینڈ بک ہو، اور اس کو میڈیا گروپس لازمی کریں کہ یہ اپنے جو نئے لوگ آئیں گے ان کو
جب وہ اپائنٹمنٹ لیٹر دیں، جو ویسے وہ بھی عام طور پہ آج کل نہیں دیا جا رہا ہے، اپائنٹمنٹ لیٹر دیں تو ساتھ ہینڈ بک بھی ان کو دیں. بہت سے اب بھی ہمارے ینگ دوست ہیں جو آتے ہیں اور وہ خود شعر وغیرہ بھی لکھتے ہیں، تو وہ تو ادب کے کوشش کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ ان کا تعلق جڑا رہے. یہ شعوری طور پر کوششوں کی ضرورت ہے، اسی کے بعد یہ لوگوں کا ادب سے رشتہ دوبارہ استوار ہو سکتا ہے. ایک میں اپنے بارے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ شروع میں انہوں نے ویکیپیڈیا سے دیکھ کے کہ 2008 یا 2009 میں ہمیں تمغائے اس نے کارکردگی دیا گیا. یہ آصف زرداری صاحب صدر تھے اس وقت. میں نے اسی روز ہی انکار کر دیا تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمغے اور کس طرح سے دیے جا رہے ہیں، تو میں نے وہ وصول نہیں کیا تھا. تو یہ ایک وضاحت ضروری تھی، اس کو کر لیں. بلکہ مجھے تمغہ سے انکار کرنے پہ زیادہ مبارکباد ملی تھی، خبر پہ نہیں ملی تھی. تو یہ بہت اچھا موضوع آپ نے رکھا، اس کی ضرورت تھی، اور اس پہ کام کرنے کی ہم جو ماہنامہ اطراف اس وقت میں 7 سال سے نکال رہا ہوں، اس میں بھی پوری کوشش یہی ہے کہ ہم اردو میں جو ہے اپنے باہر کے جو اچھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کو اردو میں منتقل کر رہے ہیں. اور ایک ساتھ میں اچھی بات یہ کہوں گا کہ جو ہماری یہ زبانیں ہیں علاقائی، جو ان کو قومی زبانیں ہی کہنا چاہتے ہیں، سندھی، پنجابی اور بلوچی، پشتو، براہوی، سرائکی وغیرہ، ان میں اب بھی جو ہمارے میڈیا والے ہیں، چاہے وہ چینلز ہیں یا اخبارات، وہ اب بھی اپنے ادب اور ثقافت اور تہذیب سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں. وہ ضرور اس کا اپنے شاہ لطیف ہوں، سلطان باہو، ان کا ذکر کرتے ہیں. اردو میں اس سے زیادہ عملہ پر کر رہے ہیں. تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا. بہت بہت ہی خوب، بڑا اچھا آپ نے ایک تجویز جو آپ کی بہت ہی اچھی کہ ایک ہینڈ بک ہونی چاہیے، ہدایت نامہ، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، یا یہ کہ وہ ایک ایسا صحیفہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک صحافی کو لکھنے سے پہلے یا پڑھنے سے پہلے یا پردے ٹی وی جان سے پہلے پڑھنا چاہیے. میں اب آخر میں جاؤں گا اپنی راحیلہ فردوس کی طرف. راحیلہ، بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک سوال کہ یہ جو آج آپ دیکھتی ہیں اینکر پرسنس اور خاص طور پر اس میں خواتین، ان سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے لایا جائے اور آپ اس وقت ان کی ایک کلاس لے رہی ہیں، 3 منٹ میں یا 2 منٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ان کو کتنا ڈانٹیں گی یا کتنا سمجھائیں گی اور کیا سمجھائیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ڈانٹنے یا سمجھانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جن اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں منتخب کیا گیا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں. میرا کام تو ہو نہیں سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب کبھی اس شعبے میں آنے کے لیے کچھ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اس کو اپنائیں، تو سب سے پہلے اپنے زبان و بیان، تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی پر غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کا جو آواز اور تلفظ کا استعمال ہے، خاص طور پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہے وہ خبروں کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور آج میں جب بہت سارے چینلز پر خبریں پڑھنے والے جتنے بھی نیوز کاسٹرز ہیں ان کو دیکھتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی آواز ہی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ نیوز پڑھیں. یہ ضرور ہے کہ آپ آ کے جو ہے وہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو کسی نہ کسی شعبے میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی شعبے میں جائیں جو کہ خبروں کا شعبہ کہلاتا ہے. میں اور دوسری طرف میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ جہاں تک سوال ہے مختلف نیوز کاسٹرز کا، ان میں سے کچھ اچھے نیوز کاسٹرز بھی ہیں، اور اگر ان کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت کی جائے. اچھا، ایک بات اور جو خاص طور پہ میں نے نوٹس کی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عوام الناس میں اس وقت جو ہے وہ جب زبان کی بات آتی ہے تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی زبان کے ساتھ ان کے دل میں جو ہے نا وہ ایک شرمندگی ہے اس کے استعمال کے دوران. اور جب تک آپ اپنی زبان سے، اپنے اردو سے محبت نہیں کریں گے، جب تک اس سے پیار نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، سب سے بڑی بات میں سمجھتی ہوں کہ اپنی زبان کی عزت لوگ نہیں کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ بات میں نے پاکستان میں بہت زیادہ محسوس کی. ہم اپنے ملک سے دور رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے بھی
اپنی زبان کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنائیں. جیسے کہ آپ لوگ ہیں, آپ لوگ اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, ادب کے لیے کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے دیگر میں جو ممالک میں جہاں پاکستانی اپنے ملک سے جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں, ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی زبان کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. لیکن دوسری طرف محسوس کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اپنی زبان کو اور اپنی اردو کو جو ہے اپنانے میں بڑی شرمندگی محسوس کرتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ اردو میڈیم ہیں. حالانکہ آپ کی تربیت, آپ کی تعلیم, وہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن جو آپ کی اپنی زبان ہے, چاہے وہ زبان اردو قومی زبان ہو, چاہے وہ مادری زبان ہو, آپ کو اپنی زبان سے محبت کرنی چاہیے. اگر آپ محبت نہیں کریں گے تو کبھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے آپ کے ہونے پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک نیوز کاسٹرز کی بات ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو نیوز کاسٹرز ہیں ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ ملی جلی گلابی اردو انگریزی کے جو امتزاج کے ساتھ خبریں پڑھنا چاہتے ہیں, اور بہت سارے الفاظ جان بوجھ کر اس کا تلفظ وہ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ لگے کہ آپ کہیں بہت اچھی اردو بولتے ہیں. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے. ہاں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اردو بولنے آتی نہیں ہے, لیکن ہم کیونکہ اردو کی خبریں پڑھ رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اردو بول رہے ہیں. لیکن بہت خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اردو بولنے کے لیے آئے, آپ جس شعبے میں ہیں اس چیز کے ساتھ انصاف کریں آپ. اور آپ کو ٹھیک ہے, اب ہم لوگ ہیں اپنے ملک سے دور رہتے ہیں, آپ باہر جاتے ہیں, وہاں آپ کی زبان اگر سمجھی نہیں جاتی, ابھی پچھلے دنوں بلکہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا, اردو زبان کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی دن منایا جا رہا ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے, ہمارے ہاں سے ہمارے ملک کے لیڈر آتے ہیں, وہ آ کے ایک پرچے کو دیکھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, اس سے بہتر ہے آپ اپنے ساتھ ترجمہ کرنے والے کسی کو ساتھ لے آئیے, آپ اپنی زبان میں جو بات بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. ضرورت کیا ہے کہ آپ اس کو ایک مشکل طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں. اور آپ بین الاقوامی سطح پر کسی جگہ اپنے آپ کو لے جا کے جب ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں. اور خاص طور پہ جب کہ آپ کسی ایسے میدان میں ہیں, خاص طور پہ جب کہ جیسے ہمارے کھلاڑی ہیں. آپ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں ایک پاکستان میں ایک ترکی کے اداکار آئے ہوئے تھے, اس وقت پوری دنیا میں ان کا ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, پسند کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے لوگوں کو جواب دیے انگریزی میں, اس کے بعد انہوں نے کہا اب اس کے بعد میں اپنی زبان میں بات کروں گا ترکی میں. ٹھیک ہے, آپ کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. آپ بڑے بڑے جتنے دنیا بھر میں آپ بڑے بڑے جو ممالک ہیں ان میں لوگ اپنی زبان, آپ دیکھیں عرب آتے ہیں, دوسرے لوگ آتے ہیں, وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات, میں جتنے بھی نیوز کاسٹرز ہوں یا جو بھی کسی بھی شعبے میں تعلق رکھنے والے لوگ, آپ پاکستان کا نام لیتے ہیں نا, اور اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی زبان, آپ کو جس میں سب سے پہلے لوگوں سے آپ کا تعلق بنتا ہے وہ آپ کی زبان ہے, اگر آپ نے اس کو صحیح طور پہ اپنایا نہیں, آپ یقین کیجئے کہ جس وقت میں نیوز پڑھنے لگی تو مجھے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس وقت مجھے کون کون سی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس ماحول میں جن لوگوں نے میری تربیت کی, اس وقت انہوں نے بھی محنت کی, لیکن اس سے بھی زیادہ میں نے بھی اس میں دلچسپی لی کہ جی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اس شعبے میں ہیں جس میں ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کو فالو کرتی ہے, آپ اس کو اچھی سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ اپنی زبان کو, اپنے تلفظ کو, اپنی ادائیگی کو بہتر کیجیے. آپ کی بات جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اس میں ایک تہذیب نظر آنی چاہیے. یہ جو چیخ کر بات کرنے کا جو انداز ہے, یہ تو میں سمجھتی ہوں, آپ دیکھیے پوری دنیا میں اور بھی جگہ پر خبریں پڑھی جاتی ہیں, لیکن اس میں ایک متانت, ایک انداز, ایک آواز, اور لوگوں کو جو آپ بات بتانا چاہتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات سننے, آپ کی طرف متوجہ ضرور ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی آواز سے, آپ کی بات کو سمجھنا چاہیے انہیں, آپ کی بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں بنیادی طور پہ جتنے بھی نیوز کاسٹرز ہیں ان لوگوں کو آج جو ہے وہ وقت کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پڑوسی ممالک کو ادھر ادھر کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو فالو کر لے, اس کو فالو کر لے. نہیں, آپ کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو جو بہتر بنانے کی ایک وہ ہے تربیت ہے, وہ سب سے ضروری ہے. اور وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسی میڈیا پہ کام کرتے ہیں, وہ ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے. آپ اپنے طور پہ کوشش تو کریں. آپ کی اگر میں سمجھتی ہوں میرا تعلق میڈیا سے ہے, آپ کا تعلق ادب سے ہے, کسی کا تعلق جو ہے وہ تعلیم و تربیت سے ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں محمود شام صاحب ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ایک میری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے,
کیونکہ جس وقت میں نے خبریں پڑھنا شروع کی تھی، میں نے ان کے بہت سارے جنگ اخبار کے جو پروگرامز ہوا کرتے تھے ان میں جا کے میں پروگرام کی کمپیئرنگ کیا کرتی تھی. انہوں نے مجھے بہت ہمیشہ جو ہے وہ میرے ہر کام کو سراہا اور مجھے ہمیشہ اپنے جتنے بھی پروگرامز تھے ان میں آگے آنے کا موقع دیا. اور میں زندگی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ ضروری نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ ٹیلنٹ سے زیادہ آپ کی جو ہے تعلقات کام آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ میں کوئی صلاحیت ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو بہتر بنائیں. آپ کو اچھے لوگ مل جائیں تو پھر آپ کا کام جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ ذرائع ابلاغ خاص طور پہ میڈیا اس وقت جس طرح سے چل رہا ہے، جس میں کہ سیاسی جو میدان چلتا ہے، جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، آپ یقین کیجئے اس وقت تو کوئی بھی چینل آپ دیکھیں، ہر چینل پہ ایک عجیب و غریب گفتگو اور انتہائی جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر جو وہ جو کہتے ہیں نا بوچھاڑ کی جاتی ہے الفاظ کی، اور کوئی اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. آپ کو اچھے معاشرے، اچھی سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کی شخصیتاً تربیت کریں. اگر آپ کی شخصیت اچھی ہے، آپ جو ہے وہ اوور آل کسی بھی جگہ پر ہوں گے. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہتر راستے تلاش کریں. اس کے لیے زبان، انداز، تلفظ، ہر چیز. بہت خوب راہیلہ، تم نے بہت بات کی اور میرے اسی بات کو ایکسٹینڈ کیا جو ہمارے رضا علی عابدی صاحب نے کہ میں نے خود اپنی تربیت کی ان سالوں میں. تو خواتین و حضرات، آپ نے یہ گفتگو سنی، اتنی پیاری گفتگو، اور میرا خیال ہے میں اپنی ٹیم سے کبھی بات کروں گا کہ آئندہ بھی ہم صحافت کے حوالے سے کچھ اور بھی چیزیں، سوشل میڈیا کے جیسے ہم نے ذکر نہیں کیا، اس حوالے سے بات کریں آئندہ آنے والے پروگرام میں. تو میں شکر گزار ہوں جناب راحیلہ فردوس صاحب کا، محترم محمود شام صاحب کا، جن کو اکثر میں ان کے پروگرام دیکھتے رہتا ہوں. ابھی ایک پروگرام ختم کر کے آئے، آج ان کا بہت اچھا کالم بھی چھپا ہے جنگ اخبار میں. اور اپنے بہت ہی دیرینہ اور ہمدرد دوست جناب رضا علی عابدی صاحب کا کہ آپ لوگوں نے کتنی اچھی باتیں کی اور کیا پیاری باتیں کی. اور حقیقت ہے کہ اس 10-15 منٹ کی باتوں میں یا اس 1 گھنٹے کی باتوں میں آپ نے بہت کچھ سکھایا. اور بٹوین دا لائن اگر ہم کچھ نہیں سمجھ سکے تو یہ ہماری اپنی مجبوری ہوگی. تو اس پہلی نشست کا میں اختتام کرتے ہوئے آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں سے میں جناب اپنے محترم